اور واقعی یہ سیرت کا سب سے دردناک پہلو ہے یہ جو 3 سال ہیں، اور ہمارے ممبر اور محراب سے عمومی طور پہ اسے بیان ہی کوئی نہیں کیا جاتا، اور اسے بیان کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ اور وہی پریکٹس میرے آقا نے کی تھی، تو پھر غزوہ خندق کے موقع پہ آقا نے پھر پتھر باندھے تھے، اور پتھر باندھنے کے باوجود پھر آپ نے چٹان کو توڑ کے زمانے کو بتایا میں تو ہر رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ خندق میں کھلاتا پلاتا ہے تو شیب ابی طالب میں بھی تو کھلاتا پلاتا ہوگا نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات معذرت چاہتا ہوں، اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 سال ہیں جی جن کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ سیرت کا حصہ ہے، سیرت کا حصہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہوگی ذکر نہ کرنے کی، آپ نے درست فرمایا، اشارہ آپ نے درست۔ ایکچولی آپ بیان کے اندر بھی ایک شعب ہے نا، جی ہاں، چھپ جاتی ہیں۔ زبردست۔ اصل بات یہ ہے گھاٹی در گھاٹی ہے، لیکن حضور ہم جتنا بھی چھپائیں سیرت کے کس ورقے کو ہم چھپا پائیں گے؟ ہر جگہ ہی ہمیں حضرت ابو طالب کا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا نام جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ جو محاصرہ ہوا یا ہجرت سے پہلے ہجرت ہوئی، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ 7واں سال تھا نبوت کا، اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور ہر قسم کے ہتھ کنڈوں کے باوجود اسلام دار ارقم سے بھی نکل گیا ہے اور ہر حد کو پار کر رہا ہے۔ اب مکے والے یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک حضرت ابو طالب ہیں ہم محمد رسول اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور وہ بیچارے درست ہی سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اعلان جو کر رکھا تھا مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، کہ جب تک میرا آخری سانس بھی ہے اور خون کا آخری قطرہ بھی ہے کوئی بھی میرے بھتیجے کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے وہ کر کے دکھایا، صرف واز نہیں تھا، صرف تقریر نہیں تھی، صرف جذبات نہیں تھے، آپ نے تو دیکھیں نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ ان دونوں ہستیوں نے تو عمل کر کے دکھایا ہے، تو حضرت ابو طالب نے سب کچھ قربان کر دیا جناب رسول اکرم پہ۔ دیکھیں نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے شیب ابی طالب ہو گئی نا، کو گھاٹی بھی تو اور کسی کا انتخاب ہو سکتا تھا نا، یہ بھی انتخاب تو میرے رب نے فرمایا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے جب بھی تذکرہ کریں گے تو ان کا نام تو آتا ہی رہے گا نا، ان کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا۔ تو جب یہ محاصرہ ہو گیا اور یہ ہجرت ہو گئی اور وہ 3 سال، بلکہ یہ مقاطعہ ہو گیا نا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کہ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم جانی طور پہ یا جسمانی طور پہ تو محمد رسول اللہ کا خاکم بدہن کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے مقاطعہ کر دیا۔ اب اس میں 3-4 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بنو ہاشم سے ہم ہر قسم کی رشتہ داری کو ختم کر دیں گے، اب مزید شادی بیاہ نکاح کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ہماری کوئی تجارت نہیں ہوگی، ہماری کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوگی، کھانے پینے کے لیے انہیں کوئی چیز نہیں دی جائے گی، بالکل سب کچھ ہی ختم کر دیا جائے گا، سوشل بائیکاٹ مکمل طور پہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہجرت مدینہ سے مشکل ترین وقت تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ بدر سے لے کر تبوک تک جتنی غزوات ہوئی ہیں ان میں تو میرے آقا کے ساتھ بہت سارے میرے رب کے انعامات ظاہری طور پہ موجود تھے، لیکن یہ سب سے مشکل ترین امتحان تھا جس میں سے میرے آقا کو گزارا جا رہا ہے، اور 1 دن کے لیے تو نہیں تھا، 2 دن کے لیے نہیں تھا، 4 دن کے لیے نہیں تھا، 3 سال کے لیے تھا۔ اور جہاں تک ہمارا علم ہے 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 3 سال ہو جائیں تو یہ 1000 دن اور 1000 راتیں بنتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، آپ نے بھی وہاں وقت گزارا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم فطری حاجت کی قضا کرتے تھے ہمیں اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے کھانے پینے میں کیا شامل ہے، ہمیں درختوں کے خشک پتے کھانے پڑتے تھے، چمڑے کو ابال کے کھانا پڑتا تھا۔ اب ذرا اندازہ کیجیے آج ہماری جو ممدوحہ ہیں، ہماری ماں جناب ام المومنین سلام اللہ علیہا، وہ مکے کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ میرا خیال ہے ایلیٹ کا لفظ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا، یہ چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، اور چند فرلانگ پہ آپ کا محل ہے، آپ کا گھر موجود ہے، آپ کی تجارت کا سامان موجود ہے، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، اور حتیٰ کہ حکیم بن حزام جو آپ کے بھتیجے ہیں وہ تو اونٹ لے کر بھی آتے تھے اور رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ نے خود کیا کھانا ہوتا تھا، وہ تو رسول اکرم کی خدمت کے لیے مامور تھے، اور ابو جہل کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوا، اور انہوں نے ہڈی اٹھا کے اس کے چہرے پہ ماری اور اسے کہا کہ میں تو اپنی پھپھو جان کے لیے خدمت کر رہا ہوں، میں کروں گا۔ تو یہ ویسے حضور وہ بھی کمال ہے، کمال حوصلہ اور کمال جرأت ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یہ جو 3 سال گزرے 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک، اب ان 3 سالوں میں نمایاں طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو مال و دولت باقی رہ گیا تھا وہ بھی سارا رسول اکرم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور جو جملہ آپ نے بولا صرف رسول اکرم پہ نہیں، سعد بن ابی وقاص پہ بھی، رسول اکرم کے ماننے والوں پہ، مسلمانوں پہ،
اور ان سارے مسلمانوں پہ جنہیں اس کی ضرورت تھی پیش کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ خشک پتے کھاتے تھے اور حضرت چوری کھاتی تھی، ایسا تو نہیں ہوتا تھا، وہ بھی تو وہی سب کچھ کھا رہی تھی۔ بتایا سیرت نگاروں نے کہ آپ کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی پتے کھانے کی وجہ سے، پتے کھانے کی، اور یہی سبب آپ کے انتقال کا بھی بات ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ کتنا مشکل وقت ہے، اور آپ اس لمحے بھی جب رسول اکرم کے چہرے پہ کبھی غم کے آثار آتے، بچوں کے رونے کی آواز سن کے آقا پریشان ہوتے، اپنے لیے تو آقا پریشان نہیں ہوتے تھے، جب پریشان ہوتے تو جناب سیدہ پھر رسول اکرم کی غم گساری کرتی، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کے جذبات کو بڑھاتی، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو اس بات کا احساس دلاتی کہ اللہ نے ایک نعمت کی صورت میں مجھے آپ کی زندگی میں شامل کیا ہے، اور سورۃ الضحیٰ میں جہاں سارے انعامات کا ذکر ہے وہاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بھی بطور انعام میرے رب نے ذکر فرمایا۔ پھر وہ وقت آیا، 3 سال گزر گئے، پھر مقاطع آخر ختم ہونا تھا، امتحان نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے، وہ 3 گھنٹے کا ہو یا 3 سال کا ہو، نہیں ختم نہیں ہوگا تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اور پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اپنے چچا کو ارشاد فرمایا کہ جا کے انہیں بتائیے کہ وہ جو معاہدہ آپ نے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا رکھا ہے دیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ جناب ابو طالب نے کسی اور سے تصدیق نہیں کروائی، آپ نے مانا اپنے بھتیجے کا، وہاں گئے اور آپ نے مکے کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا میرا یقین تو سن کر ہو گیا ہے، تم دیکھ کر یقین کر لو، تم دیکھ لو، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب ایمان بالغیب کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ بس رسول اکرم نے شیب ابی طالب میں بیٹھ کے فرمایا، وہاں بیٹھے ہی انہوں نے سمجھ لیا جو میرے بھتیجے نے کہا ہے وہ سچ ہوگا، اور کوئی شک والی بات نہیں کہ یقینی طور پہ حضرت ابو طالب اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صحت پہ شیب ابی طالب کے 3 سالوں نے ایسے اثرات مرتب کیے کہ اس سے فوراً بعد وہ دونوں ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آقا نے کہا یہ عام الحزن ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آقا کا غم تو سمجھو ذرا کہ صرف 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے، آقا نے پورے سال کے لیے کہا یہ غم کا سال ہے۔ غم کی کیا کیفیت ہوگی اس ہستی کی جس نے سب کچھ اپنی اولاد تک رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے رب کے نام پہ قربان کر دیا تھا، اور آپ نے اپنی اولاد کے جانے کو بھی غم کا سال کبھی نہیں فرمایا، نہ بعد میں، اور اس سے پہلے بھی جتنی مصیبتیں آئیں ان 2 ہستیوں کے جانے کو کہا یہ غم کا سال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم کو گھر کے باہر سے بھی اور گھر کے اندر بھی ان 2 ہستیوں نے ایسا سپورٹ کیا تھا کہ ان کا جانا رسول اکرم کو بھی برداشت نہیں۔ سبحان اللہ۔